السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير۔ وقال في موضع آخر: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے لباس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ انہی باتوں میں یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ اسلام میں، شریعت میں کوئی خاص لباس مسلمانوں کے لیے متعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اسلام نے چند اصول لباس سے متعلق بتلا دیے۔ ان اصول کے مطابق آپ جو لباس اختیار کرنا چاہے پہن سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان لباسوں میں وہ اصول سارے کے سارے پائے جانے ضروری ہیں، اور اگر اس میں ان اصولوں میں سے کوئی ایک بھی ترک ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو پھر اس لباس کے پہننے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں سے ایک اصول یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آدمی کے سطر کو چھپانے والا ہو۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کا سطر چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کو چھوڑ کر سارا بدن سطر ہے۔ چنانچہ جو لباس ان حصوں کو چھپانے والا ہوگا، شریعت کے اندر اسی کو لباس سمجھا جائے گا، اور اگر اس لباس کے ذریعے، اس کپڑے کے ذریعے سے یہ حصے بدن کے نہیں چھپ رہے ہیں، کھلے رہ رہے ہیں، پہننے کے باوجود بھی ایسے آدمی کو برہنہ سمجھا جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا گویا کہ یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگا ہے۔ اس لیے کہ لباس کا جو بنیادی مقصد تھا، اس کے اندر وہ مفقود ہے، اور لباس کا دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو انسان کی زینت کے لیے نازل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آج آپ کے سامنے لباس سے متعلق اور دو اصول بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ تیسرا اصول لباس سے متعلق یہ بتلایا گیا کہ تشبہ نہ ہونی چاہیے۔ تشبہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا لباس پہننا کہ جس کو پہن کر کے ہم کسی دوسری قوم کے، غیر مسلم قوم کے فرد نظر آئے، یعنی اس نیت کے ساتھ لباس پہنے کہ میں ان جیسا ہو جاؤں،
دکھنے میں ان جیسا لگوں اور اس جیسا نظر آنے کے لیے کوشش کرنا، اہتمام کرنا، اس کو شریعت کے اندر تشبہ کہا جاتا ہے۔ قطع نظر اس بات سے کہ آپ کو وہ چیز پسند ہے یا نہیں پسند ہے، وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر آپ نے صرف اس نیت کے ساتھ اس لباس کو اختیار کیا کہ میں اس قوم کی نقالی کروں گا، اگر محض نقل کی نیت سے آپ نے وہ لباس پہن لیا ہے تو یہ تشبہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی تشبہ اختیار کرتا ہے، اس کی نقالی کرتا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ گویا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اسی قوم کا ایک فرد اور ایک آدمی ہے، اس لیے کہ وہ انہی کے طریقوں کو پسند کر رہا ہے، انہی سے محبت کر رہا ہے اور انہی جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ انہی کا ایک آدمی ہو گیا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تشبہ سے متعلق دو باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کام جو فی نفسی ہی برے ہیں، ان کے اندر تو دیگر قوموں کی، غیر مسلموں کی تشبہ اور ان سے مشابہت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری بات، جس میں جو کام فی نفسی ہی برا نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن اگر اس کام کو بھی اس غرض سے کیا جائے، اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ میں فلاں قوم کا آدمی نظر آؤں، ان جیسا لگنے لگوں، لوگ مجھے اسی قوم کا سمجھے، اگر یہ نیت کے ساتھ کوئی مباح کام کرتا ہے، کوئی جائز کام کرتا ہے، تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے۔ یہ دو باتیں اپنے ذہن میں خوب اچھی طریقے سے بٹھانی چاہیے۔ ان دونوں اصولوں کے پیش نظر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی لباس کسی قوم کا شعار بن گیا، ان کی خاص علامت بن گیا، اگر ہم اس کو اسی نیت کے ساتھ اختیار کریں کہ میں ان جیسا لگ جاؤں، تو اس کا پہننا بھی حرام بتلایا جاتا ہے۔ اسی لیے آج کل مردوں کے درمیان جینز اور اسی طریقے سے پینٹ، یہ دو لباس، اور اسی طریقے سے جتنے بھی لباس رائج ہیں، ان کے متعلق بھی علماء کی یہی رائے ہے کہ اگرچہ کہ اس کا پہننا مباح ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی اس کے پہننے کے اندر اس کے علاوہ کہ دوسروں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس کو چھوڑ کر کے دوسری خرابیاں بھی موجود ہے۔ پہلی بات تو خرابی یہ ہے کہ اس کو اپنے ٹخنے سے نیچے پہنا جاتا ہے۔ ٹخنے کے نیچے پہننا مرد کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اور دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر جینس وغیرہ جو آج کل چلتی ہے، اتنی سست ہوتی ہے، اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ سارا سطر نظر آتا ہے، تو پہننے کے باوجود جو مقصد لباس کا تھا وہی فوت ہو گیا۔ اسی لیے ان خرابیوں کے پیش نظر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ ایسا جینس یا ایسا کوئی پینٹ پہنے جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، آپ کا سطر اچھے سے چھپ رہا ہو، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ کا سطر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے، اور دوسری بات ٹخنوں سے اوپر بھی پہنا ہو، تو اس کا پہننا جائز تو ہوگا، لیکن اس کے پہننے کے باوجود اگر وہ آدمی اس نیت کے ساتھ پہن لے کہ میری مشابہت فلاں انگریز قوم کی طرح ہو جائے، یا میں ان جیسا لگنے لگوں، یا یورپی تہذیب کے جیسا میں لگنے لگوں، میں فلاں کی طرح لگنے لگوں، اس کی طرح نظر آؤں، تو یہ ساری نیتوں کے ساتھ اگر آدمی پہنتا ہے تو اس کا پہننا حرام ہے۔ اسی لیے اگرچہ کہ یہ نیت نہ ہو اور پھر خوب اہتمام کے ساتھ پہنے گا بھی، تب بھی علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بچنا ہی چاہیے، اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے تشبہ سے منع فرمایا، اسی طریقے سے آپ نے دوسری قوموں سے مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر آپ خالص نیت کے ساتھ
تشبہ کی نیت کے بغیر بھی پہنیں گے تب بھی ایک گناہ دوسری قوموں کے ساتھ آپ کے لباس کی مشابہت تو ہو جائے گی۔ ایک فرق اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک ہے تشبہ اور ایک ہے مشابہت، ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ تشبہ کہتے ہیں ارادے کے ساتھ کسی قوم کی نقالی کرنے کی کوشش کرنا، اور مشابہت کہتے ہیں نقالی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اتفاقاً ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی، ارادہ نہیں تھا۔ تشبہ کہتے ہیں ارادے کے ساتھ، اور مشابہت کہتے ہیں بغیر ارادے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے تشبہ سے منع فرمایا، ایسے ہی آپ مشابہت سے بھی بچنے کی حد درجے کوشش کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے بتلاؤں۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت عاشورے کا روزہ فرض تھا، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آنے کے بعد وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے یہود عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، چنانچہ ان سے مخالفت کرنے کے لیے تم ایک کام کرنا، 10ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ملا لینا یا 11ویں کا ملا لینا، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اب بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس قدر اہتمام کہ کسی دوسری قوم کے ساتھ ہماری بالکل مشابہت نہ ہونے پائے۔ روزے جیسی عبادت کے اندر کوئی مسلمان کیا یہودیوں کی نقالی کرنے کے لیے رکھے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا۔ لیکن اس روزے جیسی عبادت کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دے دی کہ تم ہر چیز کے اندر دوسری قوموں سے ممتاز رہنا چاہیے، ہمارا طریقہ بالکل الگ رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان قوم بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، میں نے تم کو پیدا کیا، اس نے تم کو پیدا کیا، اور تم میں سے ایک جماعت کافر ہے اور ایک جماعت مومنین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومنین کی جماعت میں بنایا۔ اب اگر ہم کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی نقالی کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ امتیاز ہمارے اور کافروں کے درمیان بنایا ہے یہ مٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان کا جو امتیاز ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی خود فرمایا گیا کہ اگر تم یہودیوں کو، عیسائیوں کو یا غیر مسلم قوم کو، کوئی بھی قوم ہو، کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ بدل ڈالو گے، اپنی تہذیب بدل دی، اپنا لباس بدل دیا، اپنا رہنا سہنا بدل دیا، اپنے عادات بدل دیے، اپنی سوچ بدل دی، سب کچھ بدل دیا، صرف نام مسلمان کا باقی رہ گیا، وہ یہودی اور نصارہ تم سے اس وقت بھی راضی نہیں ہوں گے اگرچہ کہ تم نے سب کچھ ان کے مطابق کر لیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کب راضی ہوں گے وہ لوگ؟ جب تم ان کے دین کی پیروی کرو گے، اسلام کو چھوڑ دو گے اور ان کے دین کے پیچھے، ان کے پیچھے چلنے لگو گے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانیں گے، اسلام کو جھٹلاؤ گے، اس وقت تک وہ لوگ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ غور کریں کہ ہم کن کی نقالی کر رہے ہیں، کن کے پیچھے چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے جو ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اسلام کو خیر باد نہ کہہ دیں، اسلام سے ہاتھ نہ جھٹک لیں، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے غور کرنا اور سوچنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر سوچے۔ لباس کا چوتھا اصول یہ بیان کیا گیا کہ ہم جو بھی لباس پہنتے ہیں اس کی وجہ سے دل کے اندر تکبر اور بڑائی نہ پیدا ہو، اگرچہ کہ وہ ٹاٹ ہی کا لباس کیوں نہ ہو۔
اگر آدمی ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ٹاٹ کا لباس بالکل معمولی، اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ پہنا ہے کہ میں ٹاٹ کا لباس پہنوں گا تو لوگ مجھے درویش سمجھیں گے، صوفی سمجھیں گے، بڑا نیک آدمی سمجھیں گے، متقی پرہیزگار سمجھیں گے، اللہ سے تعلق والا سمجھیں گے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ ٹاٹ کا بھی لباس پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر اگر اچھے سے اچھا لباس پہنا لیکن کوئی ایسی خراب نیت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اس طرح کا لباس پہننے کی اجازت ہے۔ نیز اللہ کے نبی علیہ السلام جس زمانے کے اندر تشریف لائے، بڑا جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر بھی ٹخنوں سے نیچے اپنے لباس کے لٹکانے کا فیشن تھا، رواج تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کے ان سارے رواجوں کو ختم کر دیا، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی تکبر کے ساتھ ٹخنے کے نیچے اپنے لباس کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ نیز دوسری حدیث کے اندر آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنے کو ڈھانک لے وہ حصہ ٹخنے کا جہنم میں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار سے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے چچا زاد بھائی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا اے عثمان ذرا اپنے لباس کو تھوڑا سا نیچے کر لو، اس لیے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے آدمی کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو جواب دیا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا لا ہاکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، اپنے لباس کو نیچے نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ میں جس طریقے پر پہنا ہوا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار اور آپ کا تہبند ایسے ہی ہوا کرتا ہے، میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا۔ اسی حالت کے اندر ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم جو سمجھنا ہے سمجھو، مجھے ذلیل سمجھتے ہو سمجھو، جو سمجھنا ہے تم جو خیال کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معاشرے کی، سوسائٹی کی اور آس پاس کے لوگوں کی کوئی پرواہ کیے بغیر آنکھ بند کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ فلاں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، سوسائٹی کے اندر، کمیٹی کے اندر ہماری ناک نہیں رہے گی اور معاشرے کے اندر ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی اگر میں ایسا لباس پہن لوں۔ ہم آج معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جس رو کے اندر بہہ رہا ہے، ہم اسی کے اندر بہنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے، اس کی ہم کو نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی پرواہ ہے، اسی لیے اپنی زندگیوں کے اندر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سفید لباس زیادہ پسند تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آدمیوں کے لیے سب سے اچھا لباس، سب سے پسندیدہ لباس سفید لباس ہے، اسی لیے جو لوگ مر جائیں ان کو بھی سفید لباس کے اندر کفن دیا کرو، سفید کپڑے کے اندر ان کو کفنایا کرو۔ نیز اللہ کے نبی علیہ السلام سے سفید کپڑے کے علاوہ دوسرے رنگوں کے کپڑے پہننا بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ یمن کی کچھ چادریں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن پر تھیں، اس کے اوپر سرخ رنگ کی، ریڈ کلر کی چھوٹی چھوٹی لائنیں تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے نبی کو اس لباس کے اندر، ان چادروں کے اندر دیکھا تو میں نے ان چادروں میں اتنا خوبصورت آدمی آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہرے رنگ کے کپڑے بھی، یعنی ہرے لائن والے کپڑے جو ہوتے ہیں اس کا پہننا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ الغرض کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں، البتہ جو پورے کا پورا سرخ ہو، جو پورا لال ہو، ویسا کپڑا پہننے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اسی لیے ویسا کپڑا نہ پہنیں جس سے ممانعت آئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی رنگ پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو کرتا ہوتا تھا اس کی آستین گٹھوں تک ہوا کرتی تھی، یہاں تک پہنچا کرتی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ ان کی آستین اتنی زیادہ لمبی تھی، یہاں ہتھیلی سے بھی اونچی ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ایک چھری منگائی، اس کے ذریعے سے ان کی آستین کو کاٹ کر کے یہاں تک کر دیا تھا۔ اسی لیے ہماری آستین بھی اپنے گٹھوں تک ہونی چاہیے، نہ کم ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان ساری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔